ہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، اگر آپ کسی سے کوئی امید رکھتے ہو، اگر آپ کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو تم کمزور کو کرو گے یا قوی کو کرو گے، طاقتور کو؟ بتاؤ، تھوڑا سوچو۔ اگر تم کسی کو اپنا بنانے چاہتے ہو تو تم کس کو پسند کرو گے؟ ایک ناکام انسان کو، کامیاب انسان کو؟ ایک خوبصورت کو یا بدصورت کو؟ بتاؤ، ایک سمجھدار کو یا بے وقوف کو؟ کمزور کو یا طاقتور کو؟ بتاؤ تو صحیح۔ انسان اپنے قریب اس کو کرتا ہے جس کو وہ سمجھدار، اچھا، بہتر سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے۔ تو سنو سنو، آج تم پر دکھ ہے، آج تم غموں میں ہو، پریشانیوں میں ہو۔ دنیا تو آزمائش کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ اپنے دکھ پہ کبھی شرمندہ نہ ہونا، کبھی مت پچھتانا، کبھی اس غم کو لے کر نہ بیٹھنا کہ اللہ کو کیا میں ہی دکھتا ہوں، کیا اللہ میری آزمائش لیتا ہے، کیا میرے سوا کوئی اور دکھتا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی نہ پچھتانا، کبھی ایسے الفاظ نہ کہنا کہ تمہارا اللہ ناراض ہو جائے، ہم سب کا مالک ہم سے ناراض ہو جائے، ایسی باتیں نہ کہنا۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے دیکھو ہمیں اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے، اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کہ اللہ نے دنیا میں کچھ کم 18,000 مخلوق بنائی، اس میں سب سے افضل انسان کو بنایا، انسان۔ اور ان انسانوں میں دیکھو الحمدللہ ہمیں بھی بنایا، اور ان میں بھی سب سے افضل ایمان والے بنائے، ایمان والے، اور ایمان والے الحمدللہ ہمیں بنائے۔ اور انسانوں میں ایمان والے، اور اس میں بھی اندھے، لنگڑے، بہرے، گونگے، کاڑے، اپاہج، محتاج، پاگل، نہ جانے کیسے کیسے بنائے، کیسے کیسے۔ کسی کا ہاتھ نہ ہے، پیر نہ ہے، آنکھ نہ ہے، کان نہ ہے، سن نہیں پاتا ہے، دیکھ نہیں پاتا ہے، چل نہیں پاتا ہے، کیسے کیسے بنائے۔ لیکن اللہ نے ان میں سب سے بہتر، دیکھنے والا بھی، بولنے والا بھی، سننے والا بھی، چلنے والا بھی، سارا کنٹرول اپنے جسم پر رکھنے والا ہمیں بنایا، بہتر بنایا۔ اور دیکھو ہم پر اللہ نے اتنے احسان کیے، آج ہم غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے دیکھو، اللہ نے ہمیں پھر آزمائش کے قابل سمجھا۔ آج ہم پر پریشانی، اللہ نے ہمارا امتحان لیا کہ میرا بندہ کیسا ہے، میری طرف آتا ہے، دنیا کی طرف جاتا ہے، مجھ سے راضی ہوتا ہے نہ ہوتا ہے۔ آج اللہ نے تھوڑا سا امتحان لیا ہے، تھوڑے سے غم دیے ہیں، تو ناراض نہ ہو، اللہ سے راضی ہو، اللہ کو راضی ہو کر دکھاؤ کہ اللہ تو نے ہمیں آزمائش کے قابل سمجھا ہے، تو نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، تو ہم تو سے راضی ہو کر دکھائیں گے۔ اللہ کو راضی ہو کر دکھاؤ، اللہ کے بن کر دکھاؤ، دکھا دو کہ یا اللہ ہم تجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تیرے لیے سب قربان ہیں، سب قربان ہیں۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر دیا۔ ہم چھوٹی چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے، غموں کو برداشت نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے اپنے حالاتوں پر؟ مسئلہ ایمان کا ہے، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، اللہ سے یقین کمزور ہے۔ جب اللہ سے یقین ہو جائے گا نا تو بڑی بڑی قربانی دینا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا، دنیا کو لات مارنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغاتوں کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا، گھر مکان جائیداد کو آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ کیوں چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے دنیا سے بہتر جنت ہے، انسانوں سے بہتر رب ہے، اللہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، یہاں کی زندگی زیادہ بہتر ہے، وہاں کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ راضی ہے تو سب کچھ بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے راضی ہونا سیکھو، اللہ سے راضی ہونا سیکھو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ ان دکھوں میں، غموں میں، پریشانیوں میں صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ صبر کرو گے تو اللہ بہتر کرے گا، ٹھیک کرے گا، اور کل تمہیں اس صبر پر ناز ہوگا، ناز ہوگا، ناز ہوگا۔ تم صبر کرو تو صحیح، اللہ کرنے والا ہے، سب کا مالک اللہ ہے، سکھ دکھ کا سکھ بھی اللہ دے گا۔ جب دکھ اللہ نے دیا تو سکھ بھی اللہ دے گا، تو اللہ سے مانگ تو صحیح، اللہ کے سامنے آ تو صحیح، اللہ کو رودات سنا تو صحیح، اللہ کے سامنے دل کا حال رکھ تو صحیح۔ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو اپنا اللہ کو اپنا بنا تو صحیح۔ میرے بھائیو، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ، اللہ کو اپنا بناؤ۔ اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو تو سمجھو ان باتوں کو، اللہ کی قسم بڑی کامیابی ہے، تھوڑا غور تو کرو تم۔